دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کا اس مجلس سے عزا میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس ذکر کے صدقے میں، مولا حسین کی تمام تر تکالیف کے صدقے میں ہم سب کی تکالیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور فرمائے اور حاجتیں قبول فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ جو بھی بیماران ہیں میرے کریم اللہ، جو بھی بیمار ہیں میرے کریم اور ان تمام کو اس ذکر کے صدقے میں شفاء کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میں اپنی مجلس کی ابتدا ان جملوں کے ساتھ کہ تمام تعریف کے قابل ہے وہ اللہ، توجہ کرنا، تمام حمد و ثنا کے قابل ہے وہ اللہ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو کچھ ہستیوں کی محبت میں بنایا۔ توجہ کرنا، کچھ درس لے کے آیا ہوں، کچھ پیغامات دینے کے لیے۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے، تمام حمد و ثنا ہے اس رب العزت کے لیے جس نے پوری کائنات کو کچھ ہستیوں کی محبت میں بنایا۔ اچھا دوسرے لفظوں میں کہوں، اللہ کی تعریف دوسرے لفظوں میں بیان کروں کہ تمام تعریف کے قابل ہے وہ اللہ، تمام حمد و ثنا کے لائق ہے وہ اللہ جس کے آگے محمد جیسا نبی اور علی جیسا امام جھک کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلی اللہ علیہ ہے نا حمد و ثنا کے قابل اللہ، لیکن اس اللہ نے جب انسان بنائے تو انسانوں کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ توجہ کرنا، جب اللہ نے انسان بنائے تو انسان کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے مخلوق انسانیت بنانے سے پہلے ان کے ہادی مقرر کیے اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچتی رہے، تاکہ اگلے سال جب یہاں پر پروگرام ہو تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں موجود ہو۔ اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ ان نبیوں میں سے 313 رسول بھیجے۔ توجہ کرنا، ان 313 میں سے 5 اولو العزم پیغمبر بھیجے۔ توجہ کرنا، نبی تو 1,24,000 بھیجے کس کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ ان میں سے 313 کے لیے رسول بھیجے، ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر بھیجے۔ میں دوسرے الفاظ میں کروں کہ نبی 1,24,000 بنا کے تو معصوم بنائے، نبی سارے کے سارے معصوم بنائے، لیکن نبیوں میں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ایسا کوئی بھی نبی نہیں ملے گا آدم سے خاتم تک جس میں نبی تو خود معصوم ہو لیکن نبی کی بیوی کوئی معصوم ہو۔ شاید پیغام نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے
ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں سے 313 رسول بھیجے، ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر بھیجے۔ نبی سارے معصوم ہیں۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ نہ کرتا۔ نبی تو سارے معصوم ہیں، لیکن 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے کسی کو معصوم زوجہ عطا نہیں کی۔ 1,24,000 نبی کسی کو معصوم زوجہ عطا نہیں کی۔ اگر کسی معصومہ کو جس کے قصیدے قرآن میں موجود ہیں کہ وہ مریم معصومہ ہے، اللہ اکبر، نبی 1,24,000 بھیجے لیکن زوجہ معصومہ عطا نہیں کی۔ نبی 1,24,000 بھیجے لیکن زوجہ معصومہ کسی کو عطا نہیں کی۔ ایک بی بی کو جس کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس کو بی بی مریم ہے، جس کے قصیدے جس کو اللہ نے معصوم بنایا، لیکن اسے شوہر سے پاک رکھا، اسے شوہر سے پاک رکھا۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں کہ شیعوں ناز کیا کریں، فخر کیا کریں، نبی تو 1,24,000 اللہ نے بنائے، معصوم زوجہ کسی کو نہیں دی، لیکن آدم سے لے کر قیامت تک، یہ جملہ نوٹ کرنا، آدم سے لے کر قیامت تک ایسا گھر نہیں ملے گا جو علی اور فاطمہ کے گھر کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلا۔ نوٹ کر لے جملہ، میں علی اعلان اسپیکر پہ یہ بولتا ہوں، قیامت تک کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ جس گھرانے میں شوہر بھی معصوم ہو، اس کی بیوی بھی معصوم ہو۔ اچھا، قرآن کی آیت سورۃ نور کی، فی بیوت ان ترفع یذکر اسمہ اللہ، توجہ کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے ان گھروں کو تھوڑا سا بلند کرو تاکہ اس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ قرآن کی آیت سورۃ نور آیت نمبر 36 اللہ کا اعلان ہوا۔ جب یہ آیت اتری نا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ یہ جو آیت اتری ہے یہ کس کے شان میں اتری ہے؟ ان گھروں میں کون سے گھر ہیں جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی دیواریں بلند کی جائیں؟ تو رسول خدا، وہ رسول خدا جس پر مہر نبوت ہوتی تھی، جو اللہ کے کلام کے بغیر بات کرتا نہیں تھا، جس کے بارے میں اللہ نے خود قسمیں اٹھائی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک میری طرف سے وحی نازل نہ، جب تک میری طرف سے وحی نازل نہ ہو اس وقت تک میرا حبیب بات نہیں کرتا۔ دنیا والوں نے تو بہت قصیدے پڑھے ہیں نا نبی کے، بہت قصیدے، اکثر ذاکروں سے بھی سنتے آئے ہوں گے، کملی والے نبی ہیں، ہمارے نبی جیسا کس کا نبی نہیں۔ یہ تو جو ذکر کر رہا ہے نا، جو ذکری کر رہا ہے یا جو نعت پڑھ رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے، آجا میں اللہ سے پوچھوں کہ نبی کیسا تھا؟ کسی ذاکر یا کسی نعت خوان کی طرف نہ جائیں، بلکہ آ جائیں اللہ اپنے نبی کے قصیدے کس طرح پڑھ رہا ہے۔ جب نبی دنیا میں آئے تھے نا،
نبی جب دنیا میں آئے تھے تو لوگوں نے دیکھنے والے نے تو یہ کہا تھا کتنا تو چاند سا چہرہ ہے. محمد امین نے توجہ دی قبلہ اور ملی. جب نبی دنیا میں آئے تھے تو لوگوں نے اٹھا کر حضرت عبد المطلب نے اٹھا کر کہا چودھویں کی چاند سا چہرہ ہے. اللہ نے کہا اس طرح نہیں, اس طرح بولو والشمس وضحاها والشمس وضحاها. پھر لوگوں نے کہا کملی والے نبی, کملی والے نبی. دوسرے الفاظ کہوں کہ جس کی زلفوں کی قسم اللہ کہتا ہے واللیل اذا یغشا واللیل اذا سجا. اچھا جن کے ہاتھوں کے قسم اللہ کھائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. توجہ کرنا, یہ اللہ اپنے حبیب کے قصیدے پڑھ رہا ہے کہ یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے میں نے پھینکے ہیں, یہ تو نے نہیں پھینکے میں نے پھینکے ہیں. پھر کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, ایک کملی اوڑھنے والے نبی, ایک چادر اوڑھنے والے نبی. دنیا والوں کو کملی تو یاد رہی کیونکہ اس میں نبی اکیلا رہتا تھا. وہ چادر بھول گئے جس میں 5 ہستیاں رہتی تھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد والے محمد بلند تر صلوات.